آج جو ہم آپ کو بڑی خبر دیں گے وہ ہے لندن میں کیا مذاکرات چل رہے ہیں، اور وہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ اور میاں نواز شریف کے درمیان براہ راست چل رہے ہیں۔ یہ بڑی خبر ہے، اور ان مذاکرات کا بلو پرنٹ بھی آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ دونوں سائڈز میں کیا ڈسکس ہو رہا ہے اور کیا وہ دیکھ رہے ہیں آگے پراسپیکٹس، اور کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں، اور کیا دونوں اب کہاں پر جسے کہتے ہیں وہ اپنے اپنے کارڈز کیسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ تمام آج ہم آپ کو ان مذاکرات کا بلو پرنٹ رکھیں گے، اور یہ اس میں جو اصل بڑی خبر ہے، حالانکہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطے کوئی بڑی خبر نہیں ہے، یہ ہم پہلے بھی جانتے تھے ہو رہے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے ہو رہے تھے، لیکن وہ رابطے اب تک میاں شہباز شریف کے ذریعے ہو رہے تھے، لیکن اب پہلی دفعہ وہ مذاکرات براہ راست میاں نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ قیادت کے درمیان ہو رہے ہیں۔ تو یہ مذاکرات کیا ہے، ان میں کیا بات چیت ہو رہی ہے، دونوں طرف سے کیا کیا آپشنز ڈسکس کیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر آج ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ جبکہ انہی مذاکرات کی وجہ سے اب جو میاں شہباز شریف ہیں ان کا رول اب تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پہلے یہ میاں شہباز شریف تھے جو نون لیگ کے صدر ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرتے تھے، تو اسٹیبلشمنٹ کی باتیں لے کے میاں نواز شریف کے آگے رکھتے تھے کہ وہ یہ مانگ رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں۔ میاں نواز شریف میں جو جواب میں جو کچھ کہتے تھے اور جو اپنی شرائط رکھتے تھے وہ لے کے اسٹیبلشمنٹ کے آگے جاتے تھے، اور یوں وہ بیچ میں ایک دونوں طرف جا کر بات کرتے رہتے تھے۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے ان مذاکرات کا کبھی بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا، کچھ حاصل نہ نون لیگ خاص کر پائی تھی، نہ اسٹیبلشمنٹ کچھ گین کر پا رہی تھی۔ زیادہ سے زیادہ اگر آپ کہیں کہ ان میں سے کچھ نکلا، ان پورے اب تک کے جو رابطے رہے وہ میاں نواز شریف کو لندن جانے کا علاج کے لیے موقع ملا، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے بل کو نون لیگ نے سپورٹ کیا۔ تو اب جو بات چیت چل رہی ہے، اب وہ چل رہی ہے میاں نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ قیادت کے درمیان۔ تو اس وجہ سے اب جو میاں شہباز شریف ہے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ صرف ملکی سیاست پر فوکس کریں، آپ اگلے الیکشن کی تیاری کریں، آپ نون لیگ کے ووٹ بینک کو جسے کہتے ہیں پولنگ اسٹیشنوں تک لانے کے لیے چینلائز کریں۔ جس حکومت کی مس گورننس ہے اس کی وجہ سے جو سب کچھ نون لیگ کو سپورٹ حاصل ہوئی ہے اس کو اب آپ ووٹ بینک میں کنورٹ کریں، اور نون لیگ کی اگلے الیکشن کے لیے عددی نشستیں بڑھانے کی تیاری کریں۔ اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو میاں نواز شریف جو ہیں، میاں شہباز شریف جو ہیں، وہ اب کراچی پہ بھی انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے، وہ مصطفیٰ کمال سے بھی رابطہ کرتے ہیں، وہ فاروق ستار سے بھی رابطہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اب عشرت العباد کی صورت میں کراچی میں کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کی اے پی سی میں بھی نون لیگ کا وفد بھیجتے ہیں، جو ہے تو حکومت کی اتحادی، لیکن اب میاں شہباز شریف ان کو سافٹن کر رہے ہیں نون لیگ کے لیے اگلے الیکشن کے لیے، کیونکہ کراچی ایک میجر چنک رکھتا ہے قومی اسمبلی کی نشستوں کا۔ پاکستان کی سب سے زیادہ قومی اسمبلی کی نشستیں کسی ایک شہر میں اگر وہ ہیں تو وہ کراچی ہے، اور پچھلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے دھاندلی کر کے تمام سیٹیں پی ٹی آئی کو دلوائی تھیں، تمام مطلب میجورٹی سیٹیں، تاکہ پی ٹی آئی کو عددی اکثریت پوری کر کے دی جا سکے۔ تو اب اسی ٹیبل کو ٹرن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میاں شہباز شریف، کہ وہ ادھر سے جو ایک سائزبل نمبر آف سیٹس ہے جتنے پی ٹی آئی کو گئے تھے، وہ شاید اس دفعہ میاں شہباز شریف کو ملے، یعنی کہ پی ایم ایل این کو ملے، اور اس میں ان کے اتحادی جو ان کے حصے دار ہوں، وہ ایم کیو ایم ہو، وہ فاروق ستار فیکشن ہو، وہ مصطفیٰ کمال فیکشن ہو، تو وہ اس پر کام کر رہے ہیں۔ جبکہ این اے 133 الیکشن ہو یا پی پی 206 الیکشن ہو خانیوال کا، یہاں پر بھی وہ جیت کر اپنے ووٹ بینک کو یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم انٹیکٹ ہیں۔ تو اب ایسی صورتحال میں شہباز شریف تو اب اس وقت پاکستان کے اندر پارٹی کو ری آرگنائز کرنے اور اپوزیشن کا ہی طرف کام کریں گے، جبکہ میاں نواز شریف وہ اب جو پاکستان کے 3 دفعہ کے سابق وزیر اعظم ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سب سے زیادہ پاکستان میں کام کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں، وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ قیادت سے براہ راست بات چیت کر رہے ہیں۔ اور اب وہ بات چیت کیا ہے، وہ اگر آپ دیکھیں
تو وہ یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ آپ نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے جو پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جے جے ایف اے اور دیگر پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، اور ان جماعتوں کے ساتھ حکومتی اتحادی ایم کیو ایم، باپ اور پی ایم ایل کیو، ان سب کو ملا دیا جائے اور حکومت عمران خان کی گرا کے عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کر کے ان جماعتوں کا وزیر اعظم آئے، ان میں سے کسی بھی جماعت کا کنسنسس سے ایک وزیر اعظم آ جائے جو ستمبر 2023 تک اسمبلیوں کی مدت پوری کروائے. حکومت کی مدت پوری بے شک نہ ہو لیکن اسمبلیوں کی مدت پوری ہو. یہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ نے پیشکش کر رکھی ہے پوری اپوزیشن کو بھی، اور ابھی ان مذاکرات میں میاں نواز شریف کو بھی وہ یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس پہ ایگری کریں اور یوں معاملہ آگے بڑھائیں. جبکہ میاں نواز شریف اس معاملے میں ڈفرینٹ پرسپیکٹو رکھتے ہیں. وہ کیا مانگ رہے ہیں اور ان کے ذہن میں کیا ہے تو وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. میاں نواز شریف یہ سمجھتے ہیں، پہلی بات کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں عمران خان کو گرا کے اور 2023 تک کے الیکشن تک کا ویٹ کریں. وہ کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے پولیٹیشین ہے، سمجھتے ہیں سیاست کے حلقے کی اور ووٹر کی سیاست کیا ہوتی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس وقت عمران خان اور اس ہائیبرڈ نظام نے ملک کو معاشی طور پہ تباہ کیا ہے، عوام کا برا حال کیا ہے اور ایک کمپلیٹ گورننس کا میلٹ ڈاؤن نظر آیا. تو اس وجہ سے عوام کی شدید نفرت ہے اس سیٹ اپ سے. لیکن اگر ہم اس حکومت کو گرا کے خود آ جاتے ہیں پاور میں تو پھر 2023 ستمبر تک اس حکومت کا بیگیج ہم لے کے چل رہے ہوں گے، اور یہ شارٹ ٹرم میموری کا لاس یہ قوم بھول جائے گی کہ یہ عمران خان سب کچھ کر رہا تھا. وہ کہیں گے دیکھیں جی یہ تو الیکشن میں دیکھیں پی ایم ایل این کی حکومت تھی جب یہ الیکشن میں 2023 میں گئے ہیں، اور یا پیپلز پارٹی کی حکومت تھی یا فلانے کی حکومت تھی اور انہوں نے ملک تباہ کیا ہے. اور عمران خان جو ہوگا وہ اس موقع پر ایک جسے کہتے ہیں کلین مین بن کے ہمارے سامنے ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پھر کھڑا ہوگا. وہ یہ مان رہی نہیں ہوگا کہ تباہی تو وہ کر کے گیا تھا، وہ کہے گا دیکھو یہ وزیر اعظم تھے، دیکھو انہوں نے کیا کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر سے اگر ہم اس کو گرا کے اسمبلیاں کنٹینیو کرتے ہیں، ایک تو ہم عمران خان کی مدد کریں گے، ہم اس پر سے اسٹیبلشمنٹ کا پپٹ ہونے کا داغ دھو دیں گے، کیونکہ وہ تو پھر خود کو شہید کہلوائے گا. وہ کہے گا دیکھو اسٹیبلشمنٹ نے مجھے اپوزیشن کے ساتھ مل کے گرایا. دوسرا، جو اتنے سخت معاشی فیصلے آگے لینے پڑ رہے ہیں ملک کو، یہ جو آئی ایم ایف پروگرام میں ہم دوبارہ منی بجٹ اور سب کچھ دینے جا رہے ہیں، اور جو اگلا بجٹ ہے 2022 میں وہ بھی آئی ایم ایف کا سارا ڈکٹیٹڈ ہوگا. تو وہ کہتے ہیں اتنے سخت فیصلے معاشی لے کے جس سے عوام کا مزید کباڑا نکل جائے گا، وہ بیگیج ہم کیوں اٹھائیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں، جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ یہ حکومت گرے نو کانفیڈنس سے اور فوری فریش الیکشن کروا دیے جائیں. اس میں یہ ہوگا کہ عمران خان اس الیکشن میں جو کچھ انہوں نے اس ملک کے ساتھ پچھلے 3.5 سال میں کیا ہے اس کا بیگیج اٹھا کے اتریں گے. اور جب وہ یہ بیگیج اٹھا کے اتریں گے تو پھر جو اپوزیشن ہوگی اس کے پاس ایک کھلا گراؤنڈ ہوگا، خصوصاً پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے پاس. وہ تو کلین سویپ کر دیں گے ملک کے اندر. خصوصاً پی ایم ایل این تو سنگل لارجسٹ پارٹی بھی بن سکتی ہے. تو ایسے میں وہ کیوں عمران خان کا بیگیج اٹھا کے الیکشن میں اترے؟ عمران خان کا بیگیج چاہتے ہیں کہ عمران خان ہی اٹھا کے الیکشن میں اترے. تو اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ وہ یہ اس موقع پر. اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فیلڈ پروجیکٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا. تو اس کو گرا کے اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق 2023 تک الیکشن میں کا ویٹ کر کے اور اب خود حکومت چلا کے دراصل آپ اسٹیبلشمنٹ کو بیل آؤٹ کریں گے، اور وہ یہ بیل آؤٹ نہیں کرنا چاہتے.
اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ بھی سمجھتی ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ ایک فیلڈ پروجیکٹ ہے. پی ٹی آئی جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک فیلڈ پروجیکٹ ہے. انہوں نے ایک الیکشن دھاندلی کی, ایک شخص کو لائے جو نالائق تھا, پتہ نہیں کن ہوش و حواس میں ہوتا تھا, اس کو وہ لے آئے اور جو پھر ملک تباہ ہوا. مطلب 5 اکانومی کے اوپر اب تک پچھلے 3 سال میں انہوں نے ایڈوائزری کونسلز بنا دی ہیں. ابھی ایک اور بنائی ہے, وہ کل شہباز رانا صاحب کی سٹوری تھی, اکنامک ایگزیکٹو کونسل EEC, اور اس کے جو ممبرز ہیں وہ سارے کے سارے ECC کا آلریڈی ممبر ہیں جو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے. تو بھائی وہ ادھر کون سے فیصلے نہیں لے پا رہے تھے جو وہ ادھر بیٹھ کے لیں گے؟ اکانومی کا اصل تو آئینی فورم وہ ہے, وہاں پر وہ فیصلے کر نہیں رہے, EEC میں کر لیں گے. مطلب یہ کس قسم کے جال سازی والے آپٹکس ہیں جو دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں. پچھلے 3 سال میں 5 اکانومی کے اوپر کمیٹیز بنی ہیں, کونسلز بنی ہیں. ایک NDC بھی بنی تھی, نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل, اس کے اندر آرمی چیف بھی تھے. کتنی اس کی میٹنگز ہوئیں, کیا اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہوئی ملک کے اندر؟ 2019 جون میں بنی تھی, آج 2021 کا بھی دسمبر آ گیا. تو سب کو پتا ہے کہ یہ ویسے ہی آئی واش ہیں, اس سے کچھ اکانومی نہیں درست ہونے جا رہی. ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے, بقول شبر زیدی صاحب کے ملک دیوالیہ ہو چکا ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ ضرور چاہتی ہے کہ اس حکومت کو جو وہ لائے تھے اور جو انہوں نے مل جل کے چلائی اس حکومت کے ساتھ, تمام اہم عہدے خود بھی ریٹائرڈ جنرلوں کو ملے, اس کے وجہ سے جو ملک تباہ ہوا ہے, اس وجہ سے جو ایک بہت زیادہ نفرت ہے عوام میں اس پورے نظام سے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ الیکشن فوری طور پہ ہوئے تو وہ نفرت ووٹ کی صورت میں ریفلیکٹ ہوگی اور اتنی بری طرح یہ نظام وائپ آؤٹ ہوگا کہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ امبیرسمنٹ کا سامنا ہوگا اور بہت زیادہ پاور اور سپیس لوز کرنی پڑے گی. تو اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہوگی کہ بہتر ہے کہ یہ نظام, یہ اسمبلیاں کنٹینیو کریں, نئے لوگ آ جائیں لیکن یہ اسمبلیاں کنٹینیو کریں تاکہ ہمیں اتنی زیادہ سپیس نہ لوز کرنی پڑے, ہم کسی نہ کسی صورت میں پیچھے طاقت اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے سٹرنگز پل کرتے رہیں. لیکن یہی وہ چیز ہے جو میاں نواز شریف نہیں اسٹیبلشمنٹ کو دینا چاہ رہے کہ وہ مستقبل پیچھے سے سٹرنگز پل کرتے رہیں. تو ایسے میں اب اس وقت اس بات چیت کے بیچ میں یہ وہ مقام ہے جہاں پر اب بات چیت فی الحال فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ کون اپنی اس شرط سے پیچھے ہٹتا ہے. کیا میاں نواز شریف فوری الیکشن کی یا اسٹیبلشمنٹ اسمبلیوں کو کنٹینیو کروانے کی؟ کون اس شرط میں سے پیچھے ہٹتا ہے یہی فیصلہ کرے گا پھر اس ڈیل کا جس کی بنیاد پر عمران خان صاحب کی رخصتی کا سامان پیدا ہوگا. تو یہ تو ایک بات کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب کا جانا ٹھہر گیا ہے. کم از کم اگر یہ مدت اپنی پوری کرتے بھی ہیں تو 2023 کے الیکشن میں بھی عمران خان صاحب کم از کم نہیں واپس آئیں گے. آنا اپوزیشن پارٹیز میں سے کسی کو ہوگا. لیکن کیا 2023 سے پہلے عمران خان صاحب چلے جائیں گے؟ اس کا فیصلہ پھر اسی بات چیت پر ہے کہ وہ بات چیت کس نوٹ پر کنکلوڈ ہوتی ہے. تو وہ بات چیت جاری ہے. میاں نواز شریف کا مطالبہ ظاہری بات ہے, اس میں ایک بہت سخت مطالبہ یہ بھی ہے کہ پبلک ایڈمیشن کیا جائے کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور زیادتی کی گئی. وہ ایک ایسی چیز ہے, وہ تو ایسی پل ہے, اسٹیبلشمنٹ کیسے وہ ہضم کرے. لیکن شاید یہی وہ بارگیننگ چپ ہے میاں نواز شریف کی کہ وہ شاید کسی موقع پر یہ مطالبہ تب واپس لیں گے کہ عوامی سطح پر اعتراف کیا جائے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی گئی, کہ جب اسٹیبلشمنٹ جو دیگر چیزیں مان لے گی تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے میں یہ واپس ڈرا کر لیتا ہوں, چلیں یہ تو مانے نہ آگے چلیں. تو اس طرح کے کچھ حالات ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیل کنکلوڈ ہو پاتی ہے یا نہیں. لیکن یہ بات ہم باوثوق ذرائع سے اور مختلف ذرائع سے جو ہم نے پچھلے کافی دنوں میں گفتگو کر کے ہم نے اکٹھی کی ہے کہ یہ بات چیت جاری ہے اسٹیبلشمنٹ کے دوران, اور اسی لیے
جو اب جہانگیر ترین ہیں وہ بھی لندن میں موجود ہیں، اور وہ میاں احمد محمود کے تھرو جو سابق ورکر پنجاب تھے پیپلز پارٹی کے، ان کے ذریعے بھی کچھ نون لیگ سے کچھ رابطے کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ ان کو بھی کوئی ریلیف ملے، اگر کوئی ڈیل لاک ہو تو کم از کم وہ نون لیگ کی حکومت آنے کی صورت میں زیر عتاب مت آئیں، اور ان کا جو ایک سائزیبل نمبر ہے جنوبی پنجاب کا، وہ نمبر نون لیگ کو بآسانی منتقل کر سکتے ہیں، جو ایک سائزیبل نمبر ہے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز کا ساؤتھ پنجاب میں۔ تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیل کس طرح سے اگر ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔